اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یہ سورۃ الاعراف کے تیسرے رکوع آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارا ستر بھی چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس تو بس تقوی ہی کا بہتر ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک شیطان اور اس کی جماعت تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو ایسے لوگوں کا والی بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ لباس کا اولین مقصد ستر پوشی ہے۔ ایسا لباس پہننے والوں کو عریاں شمار کیا جائے گا جو ستر پوشی کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو۔ لباس کے بڑے مقصد دو ہے، نمبر 1 زیبائش اور آرائش، نمبر 2 ستر عورت۔ ان میں سے بھی زیادہ اہمیت ستر عورت کو ہے۔ احناف کے نزدیک مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک اور عورت کے لیے پورے جسم کا چھپانا ضروری ہے، البتہ چہرے اور ہتھیلیوں کا ضرورت کے وقت کھولنا جائز ہے۔ جس طرح لباس انسان کے ظاہری لباس کی پردہ داری کرتا ہے، اسی طرح تقوی انسان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس لحاظ سے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ لہذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ وہ تقوی کے لباس سے آراستہ ہو۔ تقوی کا لباس یعنی ایمان، عمل صالح اور اچھے اخلاق، یہ لباس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کی نظر میں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، وہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے پہلے والدین کا بھی دشمن تھا۔ شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے ننگا کر کے نکالا تھا، اس کی کوشش ہے کہ تمہیں بھی ننگا کر دے۔ قصہ آدم علیہ السلام کی یہ کڑی خاص طور پر ذکر کرنے کے لیے اس لیے ضرورت محسوس ہوئی ہے کیونکہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہاں جاہلی مشرکوں میں یہ صورتحال عملی طور پر موجود تھی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی عمومی زندگی میں فاحشی اور عریانیت داخل ہو چکی تھی، بلکہ انہوں نے عریانیت کو اپنی مذہبی روایات کا بھی حصہ بنا لیا تھا، چنانچہ وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اللہ تعالی جانتا تھا کہ شیطان انسان کو ننگا کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوشیار بن کر رہنے کی تلقین کی، مگر افسوس کہ انسان بہکاوے میں آ گیا۔ کافر تو کافر، مسلمان بھی عریانیت کے فتنے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ گویا جو انسان شیطان کے قابو میں آ جائے وہ اسے فحاشی اور عریانیت کا دلدادہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے جو تمہارے دل میں آئے کرو۔ لہٰذا آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو گناہ آپ کو نظر آئے گا وہ بے حیائی کا گناہ ہے، وہ عریانیت کا گناہ ہے، چاہے میڈیا میں ہو، چاہے اخبارات میں ہو، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو۔ سب سے زیادہ جو گناہ معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا وہ بے حیائی کا گناہ ہے۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے باقیہ گناہ کرنا شیطان آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے تھے جس پر روک ٹوک کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟
قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، آپ فرما دیجئے مجھے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر سجدہ اور نماز میں اپنی توجہ اس کی طرف رکھو، اور عبادت کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر کے صرف اسی کو پکارو۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کرنا مناسب نہیں ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ نے فرمایا آپ فرما دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی عدل اور اعتدال کا حکم اللہ دیتا ہے۔ فحشاء اور قسط ایک دوسرے کی ضد ہے۔ فحشاء میں حد سے تجاوز پائے جاتا ہے، جبکہ قسط میں حدود کا خیال رکھتے ہوئے اعتدال پر رہنے کا نام ہے۔ عدل اور اعتدال اسلامی شریعت کی روح ہے، عقائد ہو یا اعمال، عبادات ہو یا اخلاق، معیشت ہو یا معاشرت، قانون ہو یا سیاست، زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال مطلوب ہے۔ ویسے کائنات میں عدل کی سب سے بڑی بات لا الہ الا اللہ ہے، شاید اسی لیے پہلے قسط کا اور اس کی متصل بعد میں اللہ نے نماز کا حکم دیا جو ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، سجدہ اور نماز بلکہ ہر عبادت میں صرف اللہ کی طرف توجہ رہنا اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بھی عدل میں شامل ہے۔ وہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی عبادت میں دو چیزوں کا لحاظ رکھے، ایک تو یہ کہ اس کا عمل شریعت کے موافق ہو، دوسری چیز یہ کہ اس کی عبادت خالص اللہ کے لیے اور شرک اکبر اور شرک اصغر سے پاک ہو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھے لباس کا اہتمام کر لیا کرو، اور تم خوب کھاؤ اور پیو مگر حد سے تجاوز نہ کیا کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اس میں دراصل کفار مکہ کے ایک بات کا جواب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا موجودہ طریقہ پسند نہیں تو وہ ہمیں رزق کیوں دے رہا ہے؟ جواب دیا گیا کہ اس دنیا میں تو اللہ کے رزق کا دسترخوان ہر شخص کے لیے بچھا ہوا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں صرف مومنوں کے لیے خاص ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو خوشحالی میسر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے اور اسے آخرت میں بھی خوشحالی میسر ہوگی، یہ غلط ہے۔ یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر میں تفریق نہیں فرمائی، بلکہ ہر ایک کے لیے رزق کا ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے جو اسے ہر حال میں پہنچتا رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کو دنیا میں رزق کی فراوانی حاصل ہے تو اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ اللہ کو پسند ہے جیسے کہ یہ کفار مکہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو اصل حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا منظر ان کے سامنے آئے گا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم اگر تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو ہماری آیات اور احکام تمہارے سامنے بیان کر دے تو جو کوئی گناہوں سے رک جائے گا وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اور اسے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس کے بارے میں تکبر کا رویہ اختیار کیا، ایسے لوگ دوزخی ہے، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کر دے اور اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، جو خود بھی گمراہ تھے اور اپنے ماتحتوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ تو جو لوگ سرداروں کی ماتحتی میں تھے وہ اپنے ان سرداروں پر قیامت میں لعنت بھیجیں گے جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، اور سردار اپنے ماتحتوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہوں نے ان کی حد سے زیادہ تعظیم کر کے انہیں گمراہی میں اور پختہ کر دیا تھا۔ یعنی اگلے پچھلے چھوٹے بڑے عوام، رہنما، مقتدی اور مقتدی غرض سارے باغیوں اور نافرمانوں کو دوزخ میں جمع کر دیا جائے گا،
یہاں یہ سب ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور ان کے آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے پر اعتماد جو دنیا میں تھا ختم ہو جائے گا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور آپس میں لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ یقین رکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ان کے لیے تو دوزخ کا ہی بچھونا ہے، اوپر سے بھی ان کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔